16واں بڑا گناہ اور حرام کام، بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ اے اولاد آدم، تم ہر مسجد میں حاضری کے وقت زیب و زینت کر لیا کرو۔ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا، او قال فلیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتہ۔ صحیح البخاری دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 2/339۔ جس نے کچا پیاز یا لہسن کھایا وہ ہم سے علیحدہ رہے، یا آپ نے یوں فرمایا کہ وہ ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں، من اکل البصل والثوم والکراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم۔ جس شخص نے پیاز، لہسن، گندنا کھایا ہو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ پھٹکے، کیونکہ جن چیزوں سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں انہی بدبودار چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ گندنا سے مراد ایک بدبودار قسم کی سبزی ہے جس کی بعض قسمیں پیاز اور بعض لہسن کے مشابہ ہوتی ہیں اور بعض کے سرے نہیں ہوتے، جسے عربی میں الکراث کہتے ہیں اور اس کی واحد کراثۃ ہے۔ المنجد عربی اردو صفحہ نمبر 869، القاموس المحیط صفحہ نمبر 223، مختار الصحالی الرازی صفحہ نمبر 360۔ المعجم الوسیط میں اس کی مزید تفصیل یوں لکھی ہے کہ الکراث سے مراد ایک قسم کا لمبی شاخوں والا پودا ہے جو سفید، سوسن یا چمیلی کی اقسام سے ہے۔ اس کے پتے پھیلے ہوئے وسیع لیکن غیر چوڑے ہوتے ہیں۔ اس کی زمینی شاخوں میں پیاز اگتا ہے۔ اس پودے کے درمیان بہت زیادہ پھولوں والا ایک گچھا ہوتا ہے اور یہ پودا سخت بدبودار ہوتا ہے۔ المعجم الوسیط صفحہ نمبر 782، طبعہ دار الدعوہ استنبول۔ نیز دیکھیے لسان العرب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80، طبعہ دار صادر بیروت۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ثم انکم ایہا الناس تأکلون شجرتین لا اراہما الا خبیثتین هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلها فليمتها طبخا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 396۔ اے لوگو، تم دو بدبودار درخت پیاز اور لہسن کھاتے ہو، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اگر آپ مسجد میں کسی آدمی سے پیاز اور لہسن کی بدبو پاتے تو اسے مسجد سے نکلوا دیتے اور مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر بقیع نامی جگہ کی طرف چلے جانے کا حکم دیتے۔ لہٰذا جو شخص پیاز اور لہسن کھانا چاہے تو اسے پکا کر بدبو ختم کر کے کھائے۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک مکروہ عمل یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اپنے کام کاج، ڈیوٹی وغیرہ سے فارغ ہونے کے فوراً بعد مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے بغلوں، ان کے جرابوں وغیرہ سے گندی بدبو پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی بدتر یہ کہ بعض سگریٹ نوشی کرنے کے فوراً بعد ہی مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ اللہ کے عبادت گزار نمازیوں اور فرشتوں کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ڈیوٹی کے دوران جس کا جسم اور کپڑے گندے ہوں اسے فرض نماز معاف ہو جاتی ہے، حاشا وکلا، بلکہ دن اور رات میں 5 نمازیں ہر بالغ عاقل مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ محض گندے کپڑوں کا بہانہ بنا کر نماز چھوڑ دینا یا نماز کو وقت سے لیٹ کر کے پڑھنا یا نماز کو مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرنے کی بجائے تنہا ادا کرنا کسی صورت جائز نہیں۔ اگر آسانی سے غسل کرنا اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد میں آنا میسر ہو تو یہ افضل ہے، اور اگر ڈیوٹی کے دوران ایسا کرنا ناممکن ہو تو پھر انہی ڈیوٹی والے کپڑوں میں نماز پڑھ لے، بشرط یہ کہ وہ ناپاک نہ ہو، لیکن نماز کو وقت سے لیٹ نہ کرے، کیونکہ کپڑوں کا گندا ہونا اور ناپاک ہونا ان دونوں میں فرق ہے۔
ناپاک سے مراد یہ ہے کہ کپڑوں پر ناپاکی لگی ہو، اور اگر محض کارخانے وغیرہ میں کام کرنے کی وجہ سے کپڑے گندے ہو گئے ہوں تو ان میں نماز ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔